نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الحج کا چھٹا رکوع ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور جو تقوی کے منافی اعمال ہیں ان سے اجتناب کرنے اور بچنے کی ہدایت فرمائی، اور کون سے ایسے اعمال ہیں جو انسان میں تقوی پیدا کرتے ہیں ان اعمال کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو اعمال انسان میں تقوی پیدا کرتے ہیں ان میں سے ایک حج کا عمل ہے۔ حج در حقیقت انسان کے اندر اللہ سے تعلق قائم کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ یہاں وہ بہت اہم شعائر موجود ہیں جو اللہ کی طرف بندوں کو لے کر جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک شاعر بیت اللہ ہے، اس کی تعظیم اور عظمت دلوں میں تقوی پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح یہاں پر حاجی اللہ کے نام پر قربانیاں ذبح کرتے ہیں، جانور ذبح کر کے انسانوں کو کھلاتے ہیں، خود بھی استعمال کرتے ہیں اس کا گوشت اور انسانوں کی خوراک کا انتظام کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ عمل بھی انسانوں میں تقوی پیدا کرنے کا عمل ہے۔ لیکن ایک گروہ اور جتھا حرمین پر اور خاص طور پر حرم مکہ پر ایسا قابل اور غالب آ چکا ہے قرآن مقدس کے ابتدائی نزول کے وقت، جو انتہائی درجے کا سخت ظالم اور انسانیت سے دور ہے، جس کا حال یہ ہے کہ اس سچی مسلمان جماعت پر ہر درجے کا ظلم، ہر درجے کی بدماشی اور زیادتی کا بازار اس نے گرم کر رکھا ہے۔ صرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس ظالم جماعت کا نشانہ نہیں ہے، نہ صرف یاسر اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جسم کو انہوں نے نیزے مار مار کر زخمی ہی نہیں کیا، بلکہ جو متمول اور معزز گھرانوں کے افراد ہیں ان کی ایمان لانے پر بھی ان کو طرح طرح سے ستایا جا رہا ہے۔ خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کچے چمڑے میں انہیں لپیٹ کر کس کے باندھ دیتے، سخت گرمی میں تپتی ہوئی دھوپ کے اندر اس کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اب دھوپ کی تپش اور کچے چمڑے کا تعفن اور بدبو اور کس کر بدا ہوا ہونا انتہائی اذیت ناک صورت بن جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تکلیف سہتے ہیں۔ خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا ان ظالموں نے کہ ان کے جسم کا ایک ایک حصہ وہ زخمی ہے، بے ہوشی ایسی ہوئی کہ کئی پہر بے ہوش ہے، ہوش میں نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جن کو اس سے پہلے بڑی عزت سے الامین الصادق کے القاب دیا کرتے تھے، بڑا احترام تھا، لیکن صرف اللہ کا جب پیغام کوئی صفا سے پہنچایا کہ اللہ کی بات مان لو، اسی کو اپنا معبود تسلیم کر لو، اسی کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری۔ تو یہی سارے جو پہلے اتنی عزت کیا کرتے تھے دشمن بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کے بارے میں کون سا ایسا جو ہے ان کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا نہیں ہے جو نہیں کرتے۔
کبھی شاعر، کبھی مجنون، کبھی مفتری، اور اس کے علاوہ کبھی راستوں پہ کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، کبھی اوپر اونٹ کی اوچھ رکھی جا رہی ہے، اوجری رکھ کر تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، مختلف طریقوں سے اس سچی جماعت کو اذیت پہنچائی. اور یہ صرف 1 سال 2 سال کی بات نہیں ہے، پورے 13 سال مسلسل اس جماعت کو ظلم کا نشانہ بنایا. کون سا ایسا ترکش کا تیر ان ظالموں کے پاس نہیں تھا جو انہوں نے نہیں آزمایا اس جماعت کے خلاف. پروپیگنڈا الگ، آوازیں الگ کسی گئی، قرآن کا کوئی حکم اور آیت نازل ہوتی تو اس کا تمسخر الگ اڑایا گیا، جسمانی اذیتیں الگ پہنچائی گئی، قتل تک کیا گیا، سازشیں کی گئی، ان کے لیے جینا دو بھر کر دیا گیا، یہاں تک کہ آخر کار ان کو گھر سے بھی بے گھر کر دیا. اب جب یہ مسلمان جوان گھر چھوڑ کر 300 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا شہر مدینہ ہے، وہاں جا کر انہوں نے پناہ دی، تو کیا انہوں نے ان کا پیچھا چھوڑ دیا؟ نہیں، وہاں بھی ان کا تعاقب کیا. وہاں بھی ان کے اگر جانور باہر کہیں چل رہی ہیں تو ان کو اٹھا لے جاتے ہیں، کوئی اکا دکا مسلمان اکیلا مل جاتا ہے تو اس کو قتل کر دیتے. وہاں کی یہودی آبادی ہے، ان کو اپنی سازشوں میں شامل کر کے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں. آخر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مظلوم جماعت کو ان ظالموں، ان فسادیوں، ان معاشرے میں فتنہ پردازوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا حکم دیا اور فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اب ان لوگوں کو بھی اجازت دی جاتی ہے، الذین یقاتلون، جن سے جنگ لڑی جا رہی ہے، جن کو قتل کیا جا رہا ہے، بانہم ظلموا، کیوں ان کو اجازت دی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ ان پر ظلم کی انتہا کرنے کی. بانہم ظلموا، ان پر ظلم و فساد حد درجے کا بڑھا دیا گیا ہے. اور یہ مسلمان مظلوم جماعت اپنے ظاہری اسباب کی قلت سے پریشان نہ ہو، اگر جن کے پاس اسباب اور وسائل کی قلت ہے، افرادی طاقت بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں ان کا مددگار کون ہے؟ جس کے مقابلے کی کسی میں کوئی طاقت و سکت نہیں ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، بے شک اللہ ان مسلمانوں کی مدد پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، پوری طرح طاقت و قوت کے ساتھ ان کی مدد کرے گا. یہ کون سے مظلوم جن کو اب اجازت دی جا رہی ہے؟ یہ سب سے پہلی آیت ہے جس میں مسلمانوں کو ظالموں کے خلاف جنگ کرنے کی اجازت دی گئی، اور اس میں وجہ بھی یہ بیان کی گئی ہے کہ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے جنگ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے کہ ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے. ظلم کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا اللہ نے حکم دیا ہے. یاد رکھو، یہ بات ذہن میں بٹھا لے، دین اسلام کفر کے خلاف جہاد نہیں کرتا. یہ نہیں ہے کہ کوئی کلمہ نہیں پڑھتا تو اس کے خلاف ہتھیار اٹھا کر اسے قتل کر دو. کلمہ نہیں پڑھتا کوئی بات نہیں، بلکہ اگلی آیت میں آ رہا ہے اس بات کی کہ ان نہ کلمہ پڑھنے والوں کی بھی حفاظت مسلمان جماعت کرے گا، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرے گا. اگر کوئی اپنے دین پر رہتے ہوئے امن سے زندگی گزارنا چاہتا ہے تو قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، زبردستی کسی کو تم دین نہیں سکھلا سکتے، کلمہ نہیں پڑھا سکتے. اے مسلمانوں، تمہارے اوپر جبر کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں، تلوار ہمیشہ مسلمان اٹھاتا ہے ظالم کے خلاف، فسادی کے خلاف، دنیا میں فتنہ پیدا کرنے کے خلاف. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ مسلمان جن کی اللہ مدد کرے گا اور ان کو لڑنے کی اجازت دی جا رہی ہے، ان پر ظلم کی ایک مثال تمہارے سامنے بیان کی جا رہی ہے کہ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، جنہیں ان کے گھروں سے بھی نکال دیا گیا بغیر کسی حق کے، بغیر کسی وجہ کے. پہلے دور میں زیادہ سے زیادہ کوئی چور ہوتا، کوئی ڈاکو ہوتا، قاتل ہوتا، کوئی عزت کا لٹیرا ہوتا، اس کو گھر سے بے گھر کر دیا جاتا تھا. حکومتیں بہت سارے چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کو نکال دیتی تھی کہ یہ ہمارے ملک کا امن خراب نہ کرے. جیسے ملکہ برطانیہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو
لوگ ان کے بانی تھے، جو ان کے ہیڈ تھے، ان کو اپنے ملکوں سے نکال رکھا تھا کہ یہ لٹیرے ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ چور ہیں، ہمارے ملک کا امن خراب کر دیں۔ اور انہوں نے، چوروں نے، ڈاکوؤں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور کمپنی بنا لی۔ پھر برطانیہ بھی پشت پناہی پر آ گیا اور انہوں نے خوب پشت پناہی کی اور انہوں نے ہندوستان کے حصے بکرے نخرے کر دی اور اس کو لوٹا، خوب اس کو برباد کیا۔ تو چوروں اور ڈاکوؤں کو نکال دیا جاتا تھا ملک سے، لیکن یہ مسلمان، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو چور ہو، لٹیرا ہو، کسی کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈالا ہو، بلکہ اعلیٰ اخلاق اور کردار و کریکٹر کے مالک۔ ہر ایک کی زندگی ایک مثالی ہے، اعلیٰ درجے کے با اخلاق۔ تو ان کو نکال دیا گیا بغیر کسی حد کے، بغیر کسی وجہ کے، ان کے گھروں سے ان کو نکال دیا گیا۔ جرم کیا ہے؟ صرف یہ کہ الا ان یقولوا ربنا اللہ، یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ انہوں نے اپنا رب اور معبود صرف اللہ کو مان لیا ہے، اب اسی کو کارساز، اسی کو کائنات کا مالک، اسی کو قانون شریعت دینے کا حق رکھنے والا مانتے ہیں کہ اسی کے حکم کی اطاعت اور اتباع کی جائے گی۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اللہ نے ایک اور یہاں بات بڑی اہم بیان فرمائی ہے کہ اگر دنیا میں اللہ عالمی امن کو قائم رکھنے کے لیے ایک سچی جماعت کے ذریعے سے ظالموں کو شکست نہیں دے گا، ان کو روکے گا نہیں، ظالموں کا مقابلہ نہیں کیا جائے گا، تو یہ دنیا بد امنی کا نمونہ بن جائے گی۔ طاقتور اپنی قوت اور طاقت کے ذریعے سے کیا کرے گا؟ کسی کی عزت کو تار کر دے گا، کسی کو قتل کر دے گا، مالوں کو لوٹ لے گا، کوئی ان کے سامنے چوچرا کرنے والا نہیں ہوگا۔ طاقتور جو ہے، جیسے آج طاقت جن کے پاس ہے وہ ملکوں کو تباہ و برباد کر دیتے۔ عراق کا انہوں نے حشر نشر کر دیا، شام، لیبیا، عراق، افغانستان، دنیا بھر کے ممالک میں جنگیں مسلط کر کے وہ کیا کر دیتے ہیں؟ تباہی و بربادی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو طاقت جب کسی ایک ظالم کے خاص طور پر اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو دنیا کا عمل تہوبالا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کسی ایک جگہ میں طاقت کو قائم نہیں رکھنے دیتے، طاقت میں بیلنس کرنے کے لیے اللہ اجازت دیتے ہیں کہ مظلوم بھی ظالموں کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اگر اللہ لوگوں کا مقابلہ نہ کرتے اس طریقے سے کہ بعض سے لڑیں، اگر بعض سے مقابلہ نہ کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ نتیجہ یہ نکلتا کہ لَهُدِّمَ الصَّوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، انسانوں کی عقیدت کی جگہ جہاں وہ اپنے مالک اور رب کو یاد کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کی، وہ بھی دنیا میں برباد و ویران ہو جائے۔ فرمایا لَهُدِّمَ الصَّوَامِعُ، یقیناً گر جاتی، ویران ہو جاتی۔ سوما کہتے ہیں عیسائیوں کی ان خانقاہوں کو، عیسائیوں کی ان عبادت گاہوں کو جہاں وہ ان کے راہب، ان کے بزرگ، ان کے پیشوا اپنی تربیت کے لیے وہاں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، ایسی جگہوں کو سوما کہا جاتا ہے۔ خانقاہ کہتے ہیں جیسے خانقاہوں میں اولیاء اللہ، علماء ربانی اپنی تعلیم و تربیت کے لیے وہاں مریدوں کے ساتھ ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں۔ تو عیسائیوں کی جو اس طرح کی عبادت گاہیں ہوتی تھی ان کو سوما کہا، سومعاتن کی جمع سوامع، کہ ان کے سومے ویران ہو جائے۔ وبیعٌ، ان کے گرجے عیسائیوں کے جہاں تعلیم و تدریس دی جاتی تھی، ایک تربیت کا مرکز ہوتا تھا، جیسے مسلمانوں میں بھی ایک تربیت کا مرکز ہے جس کو خانقاہ کہا جاتا ہے، ایک ان کا مدرسہ ہے جہاں تعلیم ہوتی ہے، تدریس ہوتی ہے۔ تو جو ان کی تدریس کی، تعلیم کی جگہ ہیں جیسے گرجے وغیرہ جہاں تعلیم دی جاتی تھی وہ بھی ویران ہو جاتے ہیں۔ والصلوات، اور اسی طرح صلوات یہودیوں کی عبادت ہے، یہودی جہاں عبادت کرتے ہیں وہ سب ویران ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا وہ مساجد، اور مسجدیں بھی
یذکر فی اسم اللہ کثیرا، جن میں اللہ کا بہت کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، اگر مسلمان جماعت کو ظالموں کے خلاف لڑنے کی اجازت نہ دی جاتی، ظالم کے ظلم کو روکنے کا حکم نہ دیا جاتا، تو نتیجہ یہ نکلتا کہ تمام قوموں کی عبادت گاہیں ویران ہو جاتی، دنیا میں ظلم و فساد پھیل جاتا۔ تو گویا مسلمانوں کے جنگ کے پیش نظر جو مقاصد و اہداف ہیں، ان میں سے ایک ہدف یہ بھی ہے کہ دنیا کے تمام قوموں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنا، ان کی حفاظت کرنا اس مسلمان جماعت کی ذمہ داری ہے۔ اور افسوس ہے مسلمان کے ہاں نظریہ جنگ بھی بدل گیا، محض کلمے کی بنیاد پر لڑائی اور جھگڑے اور جنگیں کی جاتی ہیں، جس کا نقصان یہ ہوا کہ آج دنیا کے اندر مسلمان جو اصل ان کا مقصد تھا، مشن تھا، اس سے دور ہو گئے۔ دوسروں کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا، نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی عبادت گاہیں بھی محفوظ نہیں۔ اب پچھلے دنوں میں تو اب دیکھیں، اب چلو کچھ امن ہوا، اللہ نے مہربانی کی، ورنہ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہے، تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح مسجدوں کو نشانہ بنایا جاتا تھا، کس طرح جو ہے دوسرے لوگوں کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جاتا تھا۔ بھائی کوئی مسجد ہو، کوئی مندر ہو، کوئی گرجا ہو، کوئی کسی کی بھی کوئی عبادت گاہ، اس عبادت گاہ کو نشانہ بنانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کی حفاظت کرنے کا حکم ہے، اس کی حفاظت کی جائے۔ اور وہاں جس طریقے سے بھی کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہے، اس کو اپنے رب کو یاد کرنے دیا جائے۔ تو مسلمان ہمیشہ جب بھی دنیا میں غالب اور فاتح رہے، انہوں نے دوسری قوموں کی جان و مال آبرو کے ساتھ ساتھ ان کی عبادت گاہوں کی بھی حفاظت کی۔ تو یہاں اللہ نے یہی بات فرمائی کہ اگر یہ اجازت ہوتی، مسلمانوں کو حکم نہ دیا جاتا کہ وہ ظالموں کا مقابلہ کریں، تو لہدم الصوامع وبیع وصلوات ومساجد، مسجد کا آخر میں ذکر کیا اور فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ ان کی مدد کیوں نہیں کرے گا جو اللہ کی ان احکامات اور قوانین پر عمل پیرا ہے۔ دنیا میں اللہ کے قوانین کا نفاذ چاہتے ہیں، عدل و انصاف کا قیام چاہتے ہیں، دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ یقیناً ان کی مدد کرے گا جو اللہ کی ان احکامات کو دنیا میں غالب کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی اس طریقے سے نمائندہ بن کر اللہ کے کام کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا۔ اور ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ انتہائی طاقتور اور بہت ہی عزیز و غالب ہے، غلبہ دینے والا ہے، یقیناً وہ اس جماعت کو غلبہ دے گا۔ تو یہاں قرآن مجید نے دو بڑی وجہ بیان فرمائی ہیں جس کی بنیاد پر مسلمان جماعت کو ظالموں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی، جنگ کرنے کی اجازت دی گئی۔ آگے مزید اس حوالے سے اللہ نے اس بات کو واضح کی ہے کہ مسلمان جماعت کے پیش نظر جو جنگ ہوگی، اس میں اس کا مقصد و ہدف کیا ہونا چاہیے، جنگ جو کرے نصب العین کیا ہو، کس نصب العین کے تحت جنگ کرنی چاہیے؟ کیا ملکوں کو فتح کیا جائے؟ کیا صرف دوسروں کو قتل کیا جائے؟ دوسروں کے اسباب و وسائل لوٹے جائیں؟ کیا اس کے پیش نظر ہونا چاہیے؟ قرآن مجید نے اگلی آیات میں اس کی بڑی تفصیل سے وضاحت کی ہے، اس پر انشاءاللہ آئندہ درس میں بات کریں گے۔